سمیع ابراہیم نے ایک بات کی تھی، میں اس کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے سمیع ابراہیم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ فوج کے معاملات میں دخل میں نہیں دینا چاہتا، وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے شوکت خانم کے معاملات میں دخل نہیں دیتا. مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے لوگ کلاس رات ٹائپ کے اور مزید جنہوں نے ان سے کہا کہ جی ہمارے پیشنٹ کو، انہوں نے کہا کہ جو ہماری جو اس کی ہے اس کے مطابق یہ فٹ نہیں ہوتے، تو باوجود ان کے کبھی اس نے اپنے شوکت خانم میں مداخلت نہیں کی. تو قومی اداروں کو وہ بنانے والا ہے. اور ایک چیز بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں، جو اس وقت کا جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ فریکوینسی کا. ایک آدمی خلا کا سوچتا ہے، آسمان کا سوچتا ہے، بلندی کا سوچتا ہے، دوسرے لوگ اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنی جائیداد کا سوچتے ہیں اور چوروں کا سوچتے ہیں. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ نے قرآن کریم سے میں اس کو ڈیڈیوٹ کرتا ہوں کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ یاد رکھیں، ساری دنیا میں، ساری زندگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک خیر اور شر کی جنگ ہوگی، لیکن جو لوگ خیر کے ساتھ ہوں گے وہی دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی. اور یہ کہ جب خیر کے اوپر امت قوم ایک جگہ ہو جائے تو ان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ان کی فتح مقدر ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس کی ابتدا کل سے ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا یہ بھی بتائیے گا، الیکشن کمیشن کا رول یہاں تک اب محدود ہو گیا ہے. انہوں نے کہہ دیا جناب ہمیں نہ سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، نہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی اور سارا ملبہ جناب حکومت پر ڈال دیا. اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ سپریم کورٹ ان کو بھی کچھ کہہ سکتی ہے کل؟ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ان کو نوکریوں سے فارغ کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس 220 پاورز آ جاتی ہیں. جو ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، تمام آل ایگزیکٹیوز انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف از سبسروینٹ ٹو دی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ٹو ہیلپ in conduct of free and fair election. یہ قانون ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں کہ وہ ولنگ ہے کہ نہیں ہے. اور میں ایک خوشخبری، ولنگ کون ہے یہاں پہ؟ مطلب عوام کے علاوہ، خان صاحب کے علاوہ ولنگ کوئی نظر آتا ہے؟ جب بھی جیسے کوئی کل پرسوں ولن سر ولنگ خواہش مند پی ڈی ایم والے، جن لوگوں نے اپنے نیب کا کیا ہے، جنہوں نے ای وی ایم کو ختم کیا ہے، جنہوں نے اوورسیز ووٹ کو ختم کیا ہے، یہ تمام چیزیں ریورس ہونی ہیں. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان کی اکانومی، ان کے نوٹ ہمیں چاہیے اور ان کا ووٹ ہمیں نہیں چاہیے. ان کے خیالات، ان کے اسپائریشن، ان کے ڈیزائرز کا ہم خیال نہ رکھیں. ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے سر گھر کو آپ چلائیں، چیف الیکشن کمیشنر سارا فائنینس آپ کریں کو فارغ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بدقسمتی ہے اس چیف الیکشن کمشنر کی اگر وہ ان انتخابات کو خود نہ کرائے. اس لیے کہ اس وقت میں زندگی میں دیکھو، میں ایڈیشنل سیکرٹری تھا، یہ تمام کام میرے لیول پہ ہو جاتے تھے. ہم نے جس کو خط لکھا ہے، یہ تو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں، پولیس کی. اور ابھی پولیس کا جو بڑا دھماکہ ہوا تھا کے پی کے میں، تو وہ کے پی کے جو آئی جی پی نے کیا کہا تھا کہ آئی ایم ریڈی ٹو کنڈکٹ دی الیکشن، پھر اس کو ہٹا دیا وہاں سے. بات یہ ہے کہ نہ کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ نہ کرنے والے ناکام ہوں گے. الیکشن کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا الیکشن ونگ دن رات کر رہا ہے، بتانا بھی فرض ہوتی ہے. اس لیے جو ان کو لے کے آتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سمیع صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک دم سے کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے استعفے جمع کرا دی اور کہا کہ ہم یوٹیلائز کر لیں گے، ہمیں تحفظات ہیں. تحفظات تو ان کو ہمیشہ سے تھے، اور تحفظات ان کو اس وقت بھی تھے جب یہ عمران صاحب کی کشتی سے نکل کے پی ڈی ایم کی کشتی میں گئے تھے. لیکن کل راتوں رات ایسا کیا ہوا؟ کچھ ہونے جا رہا ہے بڑا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کی باتیں ہو رہی تھی تو ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ نہیں آ سکتی. دو واقعات ہوئے تھے. سب سے پہلے شاہزین بگٹی کا اناؤنس ہوا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ سارے صدیق جان اور یہ سارے ہمارے جو ادھر ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے، میں نے ان سے کہا
بھائی یہ کوئی 80% کام ہو گیا خان صاحب کی حکومت کا. شاہزین بگٹی کا جانا جو ہے نا, اٹ از ٹیلنگ سم تھنگ. اب دیکھیں کہ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے. اچھا جب ایم کیو ایم کی میٹنگز لمبی ہو گئی نا کہ جی مذاکرات جاری ہیں, تو میں نے کہا بھائی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا, خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, اس لیے کہ ایم کیو ایم اور شاہزین بگٹی ان کا اچانک اصولوں کی بنیاد پر ایک ایشو پر کھڑے ہو جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے سبزواری صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمیں حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ تو حکم کہیں سے آ گیا. ابھی ایم کیو ایم نے ایک بڑی دلچسپ انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ کیا کہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اس میں طریقہ جو اختیار کیا گیا ہمیں اس طریقے سے اختلاف ایگزیکٹلی. اور بھائی مردم شماری تو کئی مہینوں سے ہو رہی ہے, یہ اچانک راتوں رات آپ کو طریقے پر کیسے اختلاف آ گیا. تو یہ بیچارے میں نے کہا نا یہ چابی کے گڈے ہیں, یہ یوں ان کو چابی دیتے ہیں, یہ یوں ناچتے ہیں, یوں ناچتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, لیکن کراچی کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. لیکن سر جھگڑا چل رہا ہے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا, جن کو لانا ہوتا ہے اور جن کو ہٹانا ہوتا ہے, تو سر یہی تو چابی والے گڈے ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ چابی والے گڈے. لیکن ابھی ایک اور بات مجھے کر لینے دیں سلمان سر. بالکل سر, کہ اب مقابلہ ہے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا کراچی میں. وہ کہتے ہیں صاحب ہم زیادہ تابعدار ہیں, ہماری سروسز دیکھیں کہاں کہاں ہم نے جہاد کیے, کتنا کچھ کیا, تو آپ ہمیں وہ موقع دیں. ابھی یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے, یہ جو مولانا سراج الحق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی اگر انجام میں اکیلے میں الیکشن ہوئے تو نتائج قبول نہیں کیے جائیں گے, یہ تو پورے ملک میں ایک ہونا چاہیے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کراچی میں راتوں رات جماعت اسلامی جیت کیسے گئی, کیسے جیت گئی, کیا ڈیلیور جماعت اسلامی نے کہ لوگوں کے اللہ نے دل پھیر دیے. بکسے پھر گیا بھائی, پرچیاں جو پڑی تھی وہ تبدیل ہو گئی, اس کے نیچے جو پیندا ہے نا اس کے نیچے ایک میجک لگا ہوتا ہے, وہ یوں کھلتا ہے, پرچیاں چینج ہوتی ہیں, یوں ٹھک سے بند ہوتا ہے. اور یہ جو کرامات ہیں یہ دکھاتے ہیں سلطان سکندر راجہ, اسی لیے ان کو راجہ کہا جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ بحث چل رہی ہے. میں آخری جو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں, جی بالکل سر, بالکل کنٹینیو, کہ تبدیلی. اب آپ افضل صاحب نے بھی بات بڑی زبردست کہی, عمران خان نے ٹکٹس خود دیے, ریویو بورڈ بنایا, آج دیکھیں اس ریویو بورڈ کی ریکمنڈیشنز پر اپنے دیے ہوئے ٹکٹ کتنی بڑی تعداد میں تبدیل کیے ہیں. دس از واٹ از عمران خان جو بلیو کرتا ہے. اور یہ صرف ایک فیئر ہے لوگوں کا جو یہ ڈرانے کے لیے اور مزید یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی وہ اس کو نکال دے گا, اس کو فارغ کر دے گا, تاکہ اس کے بارے میں لوگ شاکی رہیں. سب سے زیادہ اداروں کو کھڑا کرنا اور رول آف لا کی بات کرنا کہ تاکہ وہاں پر مجموعی طور پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. دس از واٹ از عمران خان. اور یہ ان سٹیٹس کو والوں کو سوٹ نہیں کرتا. باجوہ کے لیے کرپشن کوئی چیز ہی نہیں تھی, وہ تو کہتا تھا کہ بس سب کو ساتھ لے کے چلو. یہ سارے جو وسائل ہیں ہمارے ریاستی استعمال ہوتے رہے ہیں ان لوگوں کی پرورش کے لیے, یہ انہی لوگوں کی تو کریشن ہے یہ لوگ سارے. تو یہ پاکستان کا المیہ ہے. میرٹ پر عمران بات کر رہا ہے, سسٹم بنانے کی بات کر رہا ہے, اور ابھی جو ٹکٹس انہوں نے دیے یعنی وہ اس قدر لینیئنٹ ہے اس معاملے میں, اتنی اہمیت دیتا ہے اپنے لوگوں کی رائے کو کہ وہ جو ریویو بورڈ ہے اس نے ٹکٹس کا فیصلہ کیا ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. ہول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر, اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی, مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا. ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے. چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.